نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج ہمارا سبق ہوگا پارہ نمبر 3 سورہ البقرہ آیت نمبر 255۔ 255 آیت جو ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے، پھر اس کی تفسیر کریں گے۔ تو آیت ہے ہمارے پاس، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ، لا نہیں، الہ کوئی الہ، الا مگر، ہوا وہی، الحی جو زندہ ہے، القیوم قائم رکھنے والا ہے، لا تاخذہ نہیں پکڑتی اسے، سنۃ اونگ، ولا اور نہ، نوم نیند، لہو اس کے لیے ہے، ما جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، من ذا الذی کون ہے جو وہ، یشفع سفارش کرے، عندہ اس کے پاس، الا مگر، باذنہ اس کی اجازت سے، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو بینا درمیان ہے، ایدیہم ان کے ہاتھوں کے، وما اور جو خلفہم ان کے پیچھے ہے، ولا اور نہیں، یحیطون بشیء وہ احاطہ کر سکتے کسی چیز کا، من علمہ اس کے علم میں سے، الا مگر، بما جو، شاء وہ چاہے، واسع گھیر رکھا ہے، کرسیہ اس کی کرسی نے، السماواتی آسمانوں، والارض اور زمین کو، ولا اور نہیں، یعودہ تھکاتی اسے، حفظہما حفاظت ان دونوں کی، وہوا اور وہ، العلی بلند تر ہے، العظیم بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہمیشہ زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی جناب میں سفارش کرے، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو سموئے ہوئے ہے، اور ان دونوں کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی، اور وہی سب سے بلند، سب سے بڑا ہے۔ اب ہم انشاءاللہ آیت الکرسی کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ آیت الکرسی کا موضوع کیا ہے؟ آیت الکرسی اسلامی نظام زندگی کے بنیادی تصور توحید کے موضوع پر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفات کریمہ اور عظیم مسائل کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی فضیلت میں بہت ساری احادیث ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں کہ مسند احمد میں ہے، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ کہتے ہیں، میں نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی زیادہ جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے عظیم
سب سے زیادہ عظیم عظمت والی آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا اللہ کی قسم تو نے درست کہا، اے ابو منذر تمہیں علم مبارک ہو۔ یہ مسلم کی روایت ہے، 81 نمبر ہے اس کا، اور مسند احمد میں دوسری روایت ہے جو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آیت الکرسی کی زبان ہوگی اور ہونٹ ہوں گے، اور یہ بادشاہ حقیقی کی تقدیس بیان کرے گی اور عرش کے پایا سے لگی ہوگی۔ مسند احمد میں اس کا نمبر ہے 142141۔ سلسلہ صحیحہ میں بھی ہے یہ 385 نمبر پہ۔ آیت الکرسی میں اسم اعظم ہے۔ بستر پر لیٹتے وقت آیت الکرسی پڑھنے والے کے ساتھ ایک محافظ فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صدقہ فطر کے غلہ کی حفاظت پر مجھے مقرر کیا۔ ایک شخص آیا اور دونوں ہاتھوں سے غلہ لپ بھر بھر کر لینے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ اب میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پھر انہوں نے آخر تک حدیث بیان کی۔ اس چور نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جب تم اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹنے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر ایک نگہبان مقرر ہو جائے گا اور شیطان تمہارے قریب صبح تک نہ آ سکے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بات تو اس نے سچی کہی ہے، اگرچہ وہ خود جھوٹا ہے، وہ شیطان تھا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 3275۔ اسی طرح ترمذی کی ایک حدیث ہے جس کا نمبر ہے 2880۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کا اپنا ایک احاطہ تھا، اس میں کھجوریں رکھی ہوئی تھیں، جن آتا تھا اور اس میں سے اٹھا کر لے جاتا تھا۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا جاؤ، جب دیکھو کہ وہ آیا ہوا ہے تو کہو بسم اللہ کے نام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان۔ ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ لیا تو وہ قسمیں کھا کھا کر کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، دوبارہ وہ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ چنانچہ انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے ان سے پوچھا تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا اس نے قسمیں کھائیں کہ اب وہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کرے گا۔ آپ نے فرمایا اس نے جھوٹ کہا، وہ جھوٹ بولنے کا عادی ہے۔ راوی کہتے ہیں انہوں نے اسے دوبارہ پکڑا، اس نے پھر قسمیں کھائیں کہ اسے چھوڑ دو، وہ دوبارہ نہ آئے گا، تو انہوں نے اسے دوبارہ چھوڑ دیا۔ پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے پوچھا تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا اس نے قسم کھائی کہ وہ پھر لوٹ کر نہ آئے گا۔ آپ نے فرمایا اس نے جھوٹ کہا، وہ تو جھوٹ بولنے کا عادی ہے۔ پھر جب وہ آیا تو انہوں نے اسے پکڑ لیا اور کہا اب تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائے بغیر نہ چھوڑوں گا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک چیز یعنی آیت الکرسی بتا رہا ہوں، تم اسے اپنے گھر میں پڑھ لیا کرو، تمہارے قریب شیطان نہ آئے گا اور نہ ہی کوئی اور آئے گا۔ پھر سیدنا ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے ان سے پوچھا تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ تو انہوں نے آپ کو وہ سب کچھ بتایا جو اس نے کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے بات تو صحیح کہی ہے لیکن وہ ہے پکا جھوٹا۔ اسی طرح سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 704 اور نسائی میں بھی ہے 100 نمبر پہ۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخلے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھنے والا شام کے وقت پڑھنے والا صبح تک شیطان کے شر سے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ آیت الکرسی کی اہمیت
کیا ہے؟ آیت الکرسی میں اسلامی زندگی کی بنیاد بننے والے عقائد اور تصورات کی وضاحت کی گئی ہے۔ جب تک بنیاد ٹھیک نہ ہو عمارت درست نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جب تک انسان کے ذہن میں صحیح عقیدہ نہیں جمتا اس وقت تک زندگی کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور صفات کو نہایت خوبصورتی اور نزاکت سے بیان فرمایا ہے، جس سے ایک تو رب ذوالجلال کی عظمت اور عزت دلوں میں پیدا ہوتی ہے، اور دوسری طرف تمام شبہات جو اس کے متعلق یہودیوں اور عیسائیوں کے دلوں میں تھے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اس کی وضاحت میں ہم دیکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ معبود برحق ہے، لہٰذا ہر قسم کی عبادت اور اطاعت اسی کے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ وہ تمام صفات سے متصف اور عظیم نعمتیں دینے والا ہے، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ بندے کا حق یہ ہے کہ اپنے رب کا بندہ بن کر رہے، اس کے احکامات کی تعمیل کرتا رہے، اس کے منع کیے ہوئے کاموں سے بچتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر شے باطل ہے، لہٰذا اس کے سوا ہر ایک کی عبادت باطل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز مخلوق اور ناقص ہر لحاظ سے محتاج ہے، لہٰذا کسی قسم کی عبادت کا حق نہیں رکھتی۔ اس جملے میں نفی اور اثبات ہے۔ نفی اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں، اور اثبات اس بات کا ہے کہ ہر قسم کی الوہیت اور عبودیت کے حقدار صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس بات کی خبر ہے کہ وہ تمام مخلوقات کے لیے تنہا الوہیت والے ہیں۔ رب العزت کا ارشاد ہے اللہ لا الہ الا ہو لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تم سب کو قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا جس میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ بات میں سچا اور کون ہے۔ یہ سورہ النساء آیت نمبر 87 ہے۔ اسی طرح سورہ التوبہ آیت نمبر 129 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اگر پھر وہ منہ موڑیں تو آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس آیت کریمہ میں عقیدہ توحید کا اثبات اور ان سب گروہوں کی تردید ہے جن کے باطل عقائد پہلے تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ اس آیت میں سب سے جلیل القدر، سب سے بڑی عظمت والی، سب سے زیادہ عدل و انصاف والی اور سب سے سچی گواہی ہے، جو کہ سب سے بڑی شان و عظمت والے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی قدر و منزلت والی بات عقیدہ توحید کی دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 60 سے کچھ اوپر یا 70 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، ان میں سب سے بڑی فضیلت والی لا الہ الا اللہ ہے، لا الہ الا ہو شاخ ہے، اور سب سے کم رتبے والی راستے سے اذیت کو ہٹانا ہے، اور حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 58۔ ترمذی کی روایت ہے 3590۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کبھی بھی بندہ کبائر سے اجتناب کرتے ہوئے اخلاص سے، یعنی ریاکاری اور دکھاوے کے لیے نہ کہا جائے، ایمان و یقین کے ساتھ کہے لا الہ الا ہو کہتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کلمہ توحید عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ صحیحہ میں سے حدیث ہے 1497 نمبر ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لا الہ الا اللہ سب سے زیادہ فضیلت والا ذکر ہے۔ عبد الرحمن مبارک پوری لکھتے ہیں
کیونکہ یہ کلمہ توحید ہے اور توحید جیسی کوئی چیز نہیں، یہ کفر و ایمان کے درمیان حد فاصل ہے، دل کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے زیادہ جوڑنے والا، غیر اللہ کی سب سے زیادہ نفی کرنے والا، تزکیہ نفس میں سب سے مؤثر، باطن کی صفائی میں سب سے قوی، خیالات کو نفس کی خباثت سے سب سے زیادہ دور کرنے والا اور شیطان کو سب سے زیادہ دفع کرنے والا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول عند الکرب لا الہ الا اللہ العلیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض رب العرش الکریم۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشانی کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بہت جاننے والا بڑا بردبار ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رب نہیں جو آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے اور عرش کریم کا رب ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 7426 پہ۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اور نام ہے جو ہے الحی، اس کی وضاحت میں ہے الحی ہمیشہ زندہ ہے، اس سے مراد وہ ہستی ہے جسے کامل حیات حاصل ہو اور یہ مستلزم ہے تمام صفات ذاتیہ کو، مثلا سننا، دیکھنا، جاننا اور قدرت رکھنا وغیرہ۔ قتادہ رحمۃ اللہ نے بیان کیا الحی وہ ذات ہے جو فوت نہیں ہوتی۔ امام صدی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا الحی سے مراد باقی رہنے والے۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں بلا شبہ الحی سے مراد وہ ذات ہے اسی کے لیے دائمی زندگی اور ایسی بقا ہے کہ نہ تو اس کے اول کے لیے کوئی حد ہے اور نہ آخر کے لیے کوئی انتہا، کیونکہ اس کے علاوہ ہر چیز اگرچہ زندہ ہو اس کی زندگی کے اول کے لیے حد ہے اور آخرت کے لیے انتہا ہے، وہ اپنی مدت کے ختم ہونے سے ختم ہو جاتی ہے اور اپنے وقت کے پورے ہونے پر ناپید ہو جاتی ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اسی کے لیے زندگی اپنی انتہائی شکل میں ہے، اسی لیے اس پر موت کا بالکل غلبہ نہیں ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے سورہ المؤمن آیت نمبر 65 میں، جس کا ترجمہ ہے وہیں زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، چنانچہ اسی کو پکارو کہ دین کو اس کے لیے خالص کرنے والے ہو، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے میں اس میں مبارک تمام صفات کمال کو لازم کر دیتا ہے اور یہی اسم اعظم ہے۔ وہ لکھتے ہیں الحی بجائے خود تمام صفات کو لازم کرتا ہے، اس لیے قرآن کریم کی عظیم ترین آیت اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم ہے، وہی اسم اعظم ہے، کیونکہ ہر زندہ شعور اور ارادے والا ہوتا ہے، اسی لیے وہ تمام صفات کو لازم کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کسی ایسی صفت پر اکتفا کرنا ہوتا جو دیگر صفات کو لازم کرے تو صفت الحی سے کیا جاتا ہے۔ شیخ محمد بن صالح عثیمین نے بیان کیا الحی اور القیوم اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں سے دو نام ہیں اور وہ دونوں اپنے اندر تمام اوصاف اور افعال کو سموئے ہوئے ہیں۔ کمال اوصاف الحی میں اور کمال افعال القیوم میں ہیں، کیونکہ الحی کا معنی کامل زندگی والے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی زندگی کا کمال وجود اور عدم اور کمال اور نقص دونوں پہلوؤں سے ہے، یعنی وہ ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا، اور اس کی زندگی ہر قسم کے نقص، عیب، خلل اور کوتاہی سے یکسر خالی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں سے ہے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے اللہم لکا اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک نبت وبک خاصمت اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون، جس کا مطلب ہے یعنی
اے پروردگار میں تیرا فرما بردار ہو گیا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیری طرف رجوع کیا اور تیری مدد سے دشمنوں سے لڑا۔ اے مالک میرے، میں تیری عزت کی پناہ مانگتا ہوں، کوئی برحق معبود نہیں سوائے تیرے، اس بات سے کہ تو بھٹکا دے مجھ کو، تو وہ زندہ ہے جو کبھی نہیں مرتا، جن اور آدمی مرتے ہیں۔ یہ مسلم کی روایت ہے 2717 میں۔ اسی طرح سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی۔ یہ بخاری کی روایت 7418 ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسم القیوم کی وضاحت کیا ہے؟ القیوم ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس سے مراد وہ ذات ہے جو خود قائم ہو اور دوسروں کا قیام اس سے ہو۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے وہ تمام افعال شامل ہو جاتے ہیں جن سے وہ متصف ہو، یعنی وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ استوا، نزول، کلام، قول، پیدا کرنا، رزق دینا، موت دینا، زندہ کرنا اور دیگر نوع کی تدبیر سب اس کے قیوم ہونے میں شامل ہیں۔ اس لیے بعض محققین کا کہنا ہے یہی وہ اسم عظیم ہے، اسم اعظم ہے جس کے ذریعے دعا رد نہیں ہوتی۔ القیوم ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کے رزق، تخلیق، دیکھ بھال اور حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہر چیز کا وجود، بقا اور تدبیر اس کے دست قدرت سے ہے۔ امام طبری لکھتے ہیں القیوم لفظ قیام سے فعول کا وزن ہے اور اس کا اصلی لفظ القیوم ہے۔ اپنی مخلوق کو رزق دینے اور اس کی حفاظت کا بندوبست فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بذات خود قائم ہے، اس کا قیام کسی دوسری چیز پر منحصر نہیں۔ قیام ذات کی عزت کا وہی مالک ہے، ہمیشگی اسی کو حاصل ہے، وہ ہر چیز پر قائم، موجود، لازوال اور غیر متغیر ہے۔ امام ربیع سے نقل ہے کہ انہوں نے بیان کیا، ہر چیز کا نظم و نسق چلانے والا کہ وہ اس کی دیکھ بھال کرتا، اسے رزق دیتا اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، اپنی مخلوق کے معاملات کی تدبیر کرنے والا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں قلم بند کیا ہے۔ اس میں دو باتیں ہیں، ان دو میں سے ایک یہ ہے کہ وہ از خود قائم ہے اور دوسری یہ کہ پوری کائنات کا قیام اس کے ساتھ ہے۔ وہ دو باتیں ہیں، یعنی وہ اپنے سوا ہر کسی سے مستغنی ہے اور تمام مخلوق اس کی محتاج ہے۔ القیوم کی صفت والا ہونا بہت بڑی شان اور عظمت والی بات ہے۔ اس طرح اس صفت والا اللہ تعالیٰ بھی بہت بڑی شان والا ہے، اپنے سوا دیگر سب چیزوں کو قائم رکھنے والا، اسی لیے سب موجود چیزیں اس کی محتاج ہیں اور وہ ان سے بے نیاز ہے۔ اس کے حکم کے بغیر ان سب چیزوں کا قیام نہیں، یعنی نہ تو از خود وہ وجود میں آ سکتی ہیں اور نہ ہی وجود میں آنے کے بعد اپنے تئیں باقی رہ سکتی ہیں۔ کائنات کی تمام چیزوں کا وجود، بقا اور حفاظت حکم الہی ہی سے ہے۔ قرآن و سنت میں اس کے پختہ دلائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بغیر ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ رب العزت کا فرمان ہے سورہ الملک آیت نمبر 19 میں، جس کا ترجمہ ہے، اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا، اس حال میں کہ وہ پر پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور کبھی سمیٹ لیتے ہیں، رحمان کے سوا انہیں کوئی نہیں تھامتا، بلا شبہ وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اسی طرح سورہ النحل آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے، کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کی فضا میں مسخر ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں تھامتا، بلا شبہ اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ قاضی ابن ابی العز حنفی لکھتے ہیں، تمام اسماء حسنہ کا مدار ان دو ناموں یعنی الحی اور القیوم پر ہے، اور ان سب کے معنی ان دونوں ہی کی طرف پلٹتے ہیں، اور اس میں مبارک وہ اپنے اندر کمال غنا اور کمال قدرت سموئے ہوئے ہیں، سو وہ بلا شبہ اپنی وجہ سے قائم ہے، وہ اپنے علاوہ کسی بھی اعتبار سے محتاج نہیں ہے۔
اپنے سوا سب کو قائم کرنے والے ہیں، ان کے علاوہ کسی کا بھی ان کے بغیر قیام نہیں۔ اس طرح ان دونوں ناموں نے اپنے اندر صفات کمال کو بہترین انداز میں سمو رکھا ہے۔ انشاءاللہ کل ہم اس کا باقی حصہ کریں گے۔